کتاب میں لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا، اس کو یہ جنات ہے نا، اس کا قبضہ کرنے کا شوق تھا کہ بھی جنات کو قبضہ کروں گا اور ان سے اپنے کام نکلواؤں گا۔ عامل کے پاس گیا، عامل نے اس کو کہا بھائی بات سنو، تمہارے پاس بعد میں کام ہوگا نہیں اور یہ جن تمہیں ختم کر دے گا۔ اس نے کہا نہیں جی، میرے پاس تو بہت سارے کام ہیں، اسی لیے تو چاہتا ہوں کہ جن میرے قبضے میں آئے۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اب اس کو کوئی طریقہ بتایا اور اس نے عمل کیا، جن اس کے قبضے میں آیا۔ تو اس نے جن نے کہا کوئی کام ہے؟ اس نے کہا جی کیوں نہیں، کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا مجھے ایک گھر بنا کر دو۔ تو جن نے بنا دیا۔ اس نے کہا اور کوئی کام ہے؟ اس نے کہا ہاں جی، میری فصل ہے وہ کھیت میں کھڑی ہوئی ہے، اس کو کاٹو اور گھر میں پہنچاؤ۔ وہ پہنچا دی۔ اس نے کہا اور کوئی کام ہے؟ 2-3 عورتیں وہ بھی بتائے، جن نے فٹافٹ وہ بھی کر لیے۔ اب وہ جن سر پہ کڑا ہوا ہے کہ کوئی اور کام ہے، اور اس کے پاس تو سارے کام ختم ہو گئے تھے۔ تو اس جن نے کہا کہ بھئی جلدی جلدی بول ورنہ نمبر تیرا ہے، تجھے بھی ختم کرتا ہوں۔ اب یہ پریشان ہو گیا۔ پھر اس نے سوچا کہ بھئی اسی عامل کے پاس جاؤ، اس سے پوچھو کہ اس سے جان کیسے چھوٹے گی۔ اس کے پاس گیا، اس نے کہا بھئی بات ساری کی ساری وہ اس نے اپنی کارگزاری سنائی۔ تو اس عامل نے کہا کہ یہ بات تو میں تمہیں پہلے کر چکا تھا کہ دیکھو تمہارے پاس کام ہوگا نہیں اور یہ تمہیں ختم کر دے گا۔ اس نے کہا جی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اب جان چھڑانے کی ترکیب بتاؤ، اس سے میری جان کیسے چھوٹے گی۔ تو اس عامل نے اس کو کہا دیکھو وہ سامنے کتا کھڑا ہے نا، اس کی دم کاٹ دو اور اس کو دے دو کہ یہ سیدھی کر دیں۔ اب وہ اس نے دم کاٹ کے اس کو دی کہ بھئی اس کو سیدھی کرو۔ اب وہ جن نے اس دم سیدھی کی نا، تو تھوڑی دیر کے بعد دیکھا وہ پھر ٹیڑھی ہو گئی تھی۔ اس نے پھر سیدھی کی، پھر دیکھا تو پھر ٹیڑھی ہو گئی، پھر سیدھی کی، پھر ٹیڑھی۔ اب وہ کرتے کرتے جن سمجھ گیا کہ اگر میری ساری زندگی بھی لگ گئی نا، اس دم نے سیدھا نہیں ہونا۔ تو اس کو کہا بھئی بات سنو، جو میں نے تمہیں دیا یہ سب تمہارا ہے، لیکن میری جان چھوڑو اور مجھے آزاد کرو۔ تو اس کا بھی یہ مقصد تھا، اس نے اس کو آزاد کر لیا۔ اس عالم نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جو دنیا اور دنیا کے جتنے کام ہیں نا، ان سب کی مثال کتے کی دم کی طرح ہے۔ ہاں، وہ جن نے کتنے بڑے بڑے کام کر لیے لیکن اس دم کو سیدھا نہیں کر سکا۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی 4 مہینے لگائیں گے لیکن وہ فلاں تقاضا ہے وہ پورا ہو جائے، پھر وہ فلاں کام ہے وہ ہو جائے، پھر فلاں کام ہے، تو میرے محترم دوستو موت آ جائے گی، ہم نہیں نکل سکتے۔ اگر وہ مثال کے طور علم کو دیکھیں تو علم تو اندر سینوں کے اندر ہے۔ اگر وہ اخلاص کا ہم کہتے ہیں تو اخلاص بھی سینوں کے اندر کی چیز ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جس سے کفار دیکھ کر وہ اسلام میں داخل ہوں گے؟ وہ ہے مسلمانوں کا اکرام مسلم، اخلاق ہیں، معاملات ہیں۔ ان چیزوں کو دیکھیں گے جب مسلمانوں کے، کفار اسلام میں داخل ہوں گے۔ چائنا کے اندر 8 صحابہ گئے، تاجر بن کر گئے، ان کی تجارتیں اسلامی تھی، اس سے اسلام پھیلا اور 29 کروڑ مسلمان اس وقت بھی چائنا میں ہیں، وہ انہی کے حصے میں ہیں جو تاجر بن کر گئے۔ آج ہماری تجارتوں سے کیا پھیل رہا ہے؟ مسلمان کی تاجر کو دیکھو، غیر مسلم کی تاجر کو، ایک ہی چیز ہے، بلکہ مسلمان کی تجارت اس سے بھی بدتر ہے۔ تو اس لیے کیا ہے، اپنی زندگی کو پلٹنا، یعنی ہمیں اسلام نے ساری زندگی بتائی اور اس ساری زندگی کو صحیح طریقے سے گزارنے کا طریقہ بتایا۔ اس کے لیے میرے محترم دوستوں، بھائی اور بزرگوں، یہ جو دعوت والی محنت ہے نا، اس کو عام کرنا پڑے گا۔ جب مسلمان اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں دین آئے تو اس کے لیے دعوت ہے۔ آپ خود سوچیں، جو ہمارے ایسے ساتھی ہیں جو قرآن پاک اکثر ترجمہ وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں، تو اگر قرآن پاک کے اندر دیکھا جائے تو قرآن پاک زیادہ جو چیزیں آپ کو ویسے سمجھ میں آ جاتی ہیں نا، وہ اتنا اختصار سے بیان کرتا ہے کہ اس میں بھی نہیں پڑتا، بس جو سمجھ میں آ جاتی ہے آگے جو، یعنی اچھا اس کے باوجود اللہ رب العزت نے جو انبیاء کے واقعات ہیں اس کو اللہ رب العزت نے تفصیل سے بھی بیان کیا ہے اور کئی مرتبہ بیان کیا۔ اچھا پھر اس کے بعد ایسے نہیں، ہم جو ہمارا معاشرہ ہے
ہم کیا کرتے ہیں بھئی فلاں قوم تھی کہاں پیدا ہوئی اور پھر وہ کہاں بڑی کیسے بڑی، فلاں جو آدمی تھا وہ اس نے بچپن میں کیسے تعلیم حاصل کی، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اللہ رب العزت جو انبیاء کے واقعات بیان کرتے ہیں نا وہ ابتدائی دعوت سے کرتے ہیں. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، فرمایا کہ عاد کی طرف ہود علیہ السلام کی تشکیل تھی. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، فرمایا قوم سمود کی طرف صالح علیہ السلام کی تشکیل تھی ابتدائی دعوت سے. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ فرماتے تھے ہم تلاوت کسے کہتے ہیں، ہم تلاوت ایسے کہتے ہیں کہ ایک آدمی قرآن پاک اٹھائے اور یہاں جا کے جو نا وہ پڑھنا شروع کرے تو ہم یہ کیا کر رہا ہے، ہم کہتے ہیں کہ جی یہ قرآن پاک پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میرے نزدیک جو تلاوت کا لفظ ہے قرآن پاک میں وہ دعوت کے معنی میں استعمال ہوا ہے، دعوت کے معنی میں استعمال ہوا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اللہ نے تلاوت کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں قرآن پاک کی آیتیں کثرت سے ہوا کرتی تھی. اور قرآن آپ قرآن پاک کو دیکھیں، یعنی اکثر یہ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، فرمایا کہ جب ہماری آیتیں ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ، یہ جو کفار ہے ان کے چہروں پر ناگواری آتی ہے. تو وہ ناگواری اس وقت ہوتی ہے جب ان کے سامنے دعوت کے انداز میں تلاوت کی جاتی تھی، دعوت دی جاتی تھی. فرمایا یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، کہتے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے وہ جو ان پر ہماری آیتوں کی تلاوت کریں ان پر یہ حملہ کر دیں گے. اس طریقے سے ایک نہیں بہت ساری آیتیں ہیں. تو اگر آپ اس کو دیکھیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کا اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اتنا تذکرہ کیا کہ کوئی حد نہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر ایک ایسی غم، کون تھے؟ کفار تھے، اور وہ لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کے در پہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر اتنی فکر تھی کہ یہ کیسے ہدایت پر آئیں گے اور کیسے جہنم سے بچیں گے. اللہ نے فرمایا فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، فرمایا تمہاری جان ہی نہ چلے جائے ان حسرتوں میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر جو غم تھا، فکر تھا، وہ اللہ رب العزت نے اور حضور پاک علیہ، چونکہ یہ جو صحابہ تھے یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت یافتہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے ساری چیزوں میں موجود ہوتے تھے. تو ان کی جو زندگیاں ہیں اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں سارے لوگوں کا ہدایت پر آنا اس کی کتنی حسرت تھی. جو جیسے صحابہ کی زندگی ہے، ساری کی ساری دنیا میں صحابہ کی قبریں بنی، جہاں جہاں تک پہنچ سکتے تھے پہنچے اور اللہ کے دین کو پھیلایا. اللہ رب العزت نے احسان فرمایا اور کرم فرمایا، اس زمانے میں اس محنت کو پھر جاری کیا اور بھائی ساری دنیا میں لوگ اللہ کے دین کے لیے نکل رہے ہیں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من عاد مریضا، فرمایا جس نے مریض کی عیادت کی، او زار اخ له فی اللہ، یا ایک مسلمان سے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے دین کے لیے ملنے کے لیے گیا، تو فرمایا نادى مناد من السماء، آسمان سے فرشتہ آواز کرتا ہے ان طبتا تم مبارک، ان طبتا تم مبارک. یہ مبارکباد آسمان سے آتی ہے. آج ہمیں دنیا میں کوئی مبارکباد کے دیتے کتنے خوش ہوتے ہیں، وہاں آسمانوں سے ان لوگوں کے لیے جو لوگوں سے اللہ کے دین کے لیے ملنے کے لیے جاتے ہیں، آسمانوں سے ان کے لیے مبارکباد. تم بھی مبارک وطاب ممشاکا، اور تمہارا یہ چلنا بھی مبارک، تمہاری یہ تشکیل بھی مبارک، تمہارا ان لوگوں کے پاس جانا بھی مبارک. وَتَبَوَّأْتَ مَقْعَدَكَ مِنَ الْجَنَّةِ، فرمایا تم نے جنت میں اپنا گھر بنا لیا، تم نے جنت میں اپنا گھر بنا لیا. تو آج اللہ کا احسان ہے، اس زمانے میں یہ محنت شروع ہوئی اور آج ساری کی ساری دنیا کے اندر مسلمانوں کی قبریں اللہ کے دین کو پھیلاتے پھیلاتے بنی.
2003 غالباً 3 या 4 हम लोग जो है वो नाइजीरिया हमारी तश्कील हुई थी। हम लोग शोबा खतूत वालों के पास रायगढ़ में गए कि जी वहाँ के हालात मालूम करें। हमारे अमीर साहब भी हमारे साथ थे, तो उन्होंने जी हम कैसे आए हो, जी हम ऐसे आए हैं। तो उन्होंने कहा माशाल्लाह बैठो बैठो, कि नाइजीरिया में 1950 में जो जमात गई थी उसके अमीर साहब की कब्र फला जगह पर है, और 1900 फला में जो गई थी उसके जो अमीर साहब हैं उसकी कब्र फला, पता नहीं उसने इतने गिनवा दिए कि हम हैरान हो गए। तो सारी दुनिया के अंदर आज मुसलमानों की दीन के लिए निकले, उनकी कब्रें बनी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है, सारी दुनिया के अंदर दीन का आज दीन की उठान है। कुफ़ार भी आज इसको मानते हैं। मसला ये है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मेहनत को कबूल किया। मेरे मोहतरम दोस्तों, मसला ये है कि हम भी अल्लाह की ज़ात पर अपने आप को कबूल करवाएं। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, फ़वल्लाहि लअन यहदियल्लाहु बिका रजुलन, अल्लाह की कसम, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की कसम खा रहे हैं, फरमाया अल्लाह की कसम तुम्हारे लअन यहदियल्लाहु बिका रजुलन, तुम्हारे ज़रिए से एक आदमी का हिदायत पर आ जाना, तुम्हारे ज़रिए से एक आदमी का हिदायत पर आ जाना, खैरुल लका मिन हुमुरिन निअम, फरमाया तुम्हारे लिए सुर्ख ऊँटों से ज़्यादा बेहतर है। सुर्ख ऊँट वहाँ का कीमती माल था, उससे भी तुम्हारे लिए ये बेहतर है कि तुम्हारे ज़रिए से एक आदमी को हिदायत मिले। इसके लिए हम सबसे तकाज़ा है अल्लाह के दीन। अब तक अगर हमने सुस्ती की, अब तक 4 महीने नहीं लगाए, ये शैतान हमें कभी भी नहीं छोड़ेगा। बस ये आखिरी बात अर्ज़ करता हूँ, फिर उसके बाद मुतालबा करते हैं। वो आप में से कितने अभी भी बैठे हुए होंगे जो पता नहीं कितनी सालों से आ रहे होंगे, और तो पहला से रोज़ा लगाया होगा ना 20 साल पहले, तो उस वक़्त इरादा किया होगा कि 4 महीने लगाऊंगा, आज तक नहीं हुआ। क्यों? ये काम हो जाए, वो हो जाए, ये हो जाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, अगर हम ये चाहते हैं कि हम दीन का काम करें तो उसका तरीका ये है कि दुनिया के काम को दूसरे नंबर पर करेंगे, दीन को पहले नंबर पर। जब सालाना चिल्ला का वक्त पूरा हो गया है, अब सालाना चिल्ला ही लगेगा, बाकी सब कुछ बाद में। 4 महीने नहीं लगे हैं, पहले मैं 4 महीने लगाऊंगा, बाकी सब कुछ बाद में। अगर हमने ये अज़म कर लिया तो फिर हमारे लिए आज भी निकलना आसान है, और अगर ये अज़म नहीं किया फिर ज़िंदगी गुजर जाएगी मुश्किल। तो इसके लिए माशाल्लाह जिन जिन के नकद चिल्ले और 4 महीने के लिए इरादे हैं, ये हजरात अपनी जगह पर खड़े हो जाएं जी भाई, जो नकद चिल्ले और 4 महीने वाले हैं ये खड़े हो जाएं जी।